बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, 1450 साल तकरीबन पहले सूरह बकरा में अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो अपना रुख किबले की तरफ मोड़ें। उस वक़्त आपके पीछे मुसलमानों की जमात नमाज अदा कर रही थी। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के हुक्म को फौरी तौर पर मानते हुए अपना रुख काबे की तरफ मोड़ लिया और आपकी इत्तिबा में मुसलमानों की जमात ने भी अपना रुख काबे की तरफ फेर लिया। उस वक़्त के मुसलमानों ने ये सब अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए कहा, लेकिन उस वक़्त इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे कि अल्लाह के इस हुक्म में कितनी मसलहतें और हिकमतें छुपी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब भी बेहतर जानते हैं। आज जबकि साइंस अपनी मेराज पर पहुंच चुकी है और साइंसदान खला को तस्खीर कर रहे हैं, तो वो साइंसदान भी जो इस्लाम पर यकीन नहीं रखते थे, अल्लाह की हिकमत और काबे में छुपी हुई अल्लाह के मुआजिज़े देखकर सर तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गए हैं। मगरबी एस्ट्रोनॉम ने खला के वुसअतों से ज़मीन के मरकज़ में ऐसी हैरत अंगेज छुपी हुई हकीकत देखी, जिसे देखने के बाद वो ना सिर्फ काबा की अजमत के मोतरफ हुए, बल्कि दुनिया के सामने ऐसे साइंटिफिक प्रूफ भी पेश किए जिन्हें देख के तमाम दुनिया हैरान रह गई। अगर आप भी इन साइंटिफिक हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यकीन माने आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। प्यारे साथियों, प्रोफेसर सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज़ रुकन की हैसियत से मशहूर है, उन्होंने सऊदी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए तमाम दुनिया को इस हकीकत से आगाह किया कि जब नील आर्मस्ट्रांग ज़मीन से खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि ज़मीन के किसी ख़ास मुकाम से बहुत ही ख़ास किस्म की रेज शुआएं एक डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। नील आर्मस्ट्रांग के लिए ये मंजर बहुत ही हैरत अंगेज था। उन्होंने एक ख़ास शुआओं की हकीकत जानने के लिए अपने तमाम कैमरों को उन शुआओं की डायरेक्शन जो है उनको फोकस कर दिया और ये जानने की कोशिश की कि ये शुआएं ज़मीन की किस हिस्से से निकल रही हैं। आखिरकार वो ये जानने में कामयाब हो गया कि ये ख़ास किस्म की रेज शुआएं ज़मीन की किसी ख़ास मुकाम से निकलकर आसमान की तरफ जा रही हैं, जो कि ज़मीन के सेंटर यानी मक्का में मौजूद है। नासा ने नील आर्मस्ट्रांग की इन मालूमात को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 21 दिनों के बाद ये मालूमात नासा के वेबसाइट से अचानक डिलीट कर दी गई, गायब कर दी गई, क्योंकि ये मालूमात बहुत ही अहम और इंतहाई हसास नौइयत की थी। एक और चीज़ जो एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस की वो ये थी कि ख़ास किस्म की शुआएं खाना काबा से निकलकर बिल्कुल सीधी खला में नामालूम मुकाम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। खलाबाज अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस मुकाम तक पहुंचने में नाकाम साबित हुए जहां तक ये शुआएं पहुंचकर रुक जाती थी, क्योंकि वो इस हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं थे कि इस कायनात में एक नहीं दो खाना काबा मौजूद है। ज़मीन पर जिस जगह खाना काबा की बिल्डिंग मौजूद है उसके ऐन ऊपर आसमानों में एक और खाना काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है। ज़मीन पर इंसान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, जबकि आसमानों पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो फरिश्ते एक दफ़ा बैतुल मामूर का तवाफ़ करके वापस चले जाते हैं, उनकी बारी ता क़यामत दोबारा नहीं आती। लिहाजा एन पॉसिबल है, मुमकिन है कि खाना काबा से निकलने वाली ख़ास शुआएं 7वें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर तक पहुँचती हों। उसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल बासित ने यह भी इंकशाफ किया कि खाना काबा ज़मीन के उस हिस्से में मौजूद है जहाँ मकनतीसी कुव्वतों का असर ज़ीरो है, यानी ये मकाम मकनतीसी ज़मीनी मकनतीसी की शुमाल और जनूबी कुतुबों के ऐन मिड में दरमियान में वाक़ है। अगर कोई उस मुकाम पर कंपास कुतुब नुमा रखता है तो उस मुकाम पर कंपास कुतुब नुमा की सुई हरकत नहीं करती, क्योंकि यहाँ शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की जो कशिशें हैं एक दूसरे की कशिशों को ज़ायल कर देती हैं। और यही वजह है कि मक्का मुकरमा
مقناطیسی قوتوں کے اثر سے بالکل باہر ہے، اور یہاں کے رہنے والوں پر مقناطیسی قوتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں رہنے والے ایک پرسکون، صحت مند اور طویل زندگی کے حامل ہوتے ہیں۔ اور طواف کعبہ کرنے والوں نے یہ بات محسوس کی گئی کہ طواف کعبہ کرنے کے دوران وہ اپنے اندر ایک نئی انرجی داخل ہوتی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت زمین کی مقناطیسی قوت کے اثر سے مکمل طور پر باہر ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور اینٹی کلاک وائز شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اینٹی کلاک وائز کی بات کریں تو ایٹم اپنے نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے، زمین کی تمام پلیٹیں اپنے اربن پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہیں، پروٹین مولیکیولز حرکت میں اینٹی کلاک وائز ہوتی ہیں، انسانی خون کی گردش بھی جسم میں اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے۔ یہی نظام، یہی سسٹم آپ کو کائنات کے ہر سٹرکچر میں دکھائی دے گا، اور کعبہ کی صورت میں بھی جہاں مسلمان ایک پوائنٹ آف سینٹر کے گرد حرکت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سائنٹیفکلی یہ پروف ہو چکا ہے کہ جب کوئی انسان سجدے کی حالت میں اپنا سر کعبے کی ڈائریکشن میں رکھتا ہے تو اس کے جسم سے نیگیٹو انرجیز پرفیکٹ طریقے سے خارج ہو جاتی ہیں، اور یہ جسم کی انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا ایک پرفیکٹ طریقہ ہے، جس کے ذریعے ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز کو ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے گولڈن ریشو اینڈ ڈیوائن پروپورشن کہا جاتا ہے، اس میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ کو انسانی جسم اور کائنات کی تخلیق کے اندر صرف اور صرف یہی فارمولہ نظر آئے گا، اور اگر یہی فارمولہ زمین کے گلوب پر اپلائی کر دیا جائے تو اس کا جواب مکہ شہر ہوگا۔ اور دوستو، اگر یہی فارمولہ زمین کے گلوب پر اپلائی کیا جائے تو اس کا جواب مکہ شہر ہوگا، جہاں پر انرجی فیلڈ دنیا کے ہر مقام سے زیادہ ہے، اور اگر یہ خصوصیت کسی اور مقام میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، اس مقام کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے سجدے کی حالت میں دماغ کا جو فرنٹل لوب ہے، اس سے انرجی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اس انرجی کی بدولت دماغ کا فرنٹل لوب میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ موت تک آپ کی یادداشت کو قائم رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ ہیں، جو کہ ایک نیورو سائنٹسٹ اور فزیشین ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو کہ انہوں نے دماغ اور روح کے موضوع پر لکھی ہے، اس میں بڑی تفصیل سے درج کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کے دماغ اور روح پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنا دماغ زمین پر کعبے کی ڈائریکشن میں رکھتا ہے تو اس سے ایجنگ کا پروسیس، جلدی بوڑھے ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے، وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے، جس میں خون کا دورانیہ جسم کے باقی حصوں سے دماغ کے فرنٹل لوب کی طرف آتا ہے، جس سے چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور چہرے میں گلو، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان میں موت اور دنیا کے فنا ہونے کے متعلق جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پاگل پن کے چانسز 95% تک کم ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، پروفیسر کمال الدین جو ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ کے پروفیسر تھے، انہوں نے جب قبلہ کی درست ڈائریکشن جاننے کے لیے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ جان کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ مکہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے۔ اگر آپ زمین کو کہیں سے بھی اس کی میئرمنٹ، اس کو ناپنا شروع کر دیں تو اس کا سینٹر آپ کو مکہ ہی ملے گا۔ اس حقیقت کو دنیا کے تمام سائنسدان مانتے ہیں کہ زمین کا سینٹر آف گریویٹی صرف اور صرف مکہ ہے۔ آپ کو مزید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جو بلیک سٹون ہے، بلیک پتھر جسے حجر اسود کا پتھر کہتے ہیں، جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ قدیم پتھر ہے دنیا کا۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیقات کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پتھر زمین بننے سے پہلے ہماری کائنات کے کسی نامعلوم مقام کا حصہ تھے۔ جب زمین کی ساخت بن رہی تھی تو یہ پتھر زمین کے عین اسی مقام پر آ گرے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ان پتھروں کے ٹکڑے برٹش میوزیم میں بھی موجود ہیں، کیونکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہماری زمین کے بننے کے وقت کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئے تھے۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں
اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے آپ کے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خودارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ اہم سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردیوں گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔